بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29ویں پارے کا مختصر خلاصہ۔ سورہ ملک۔ نمبر 1، توحید کا بیان۔ نمبر 2، جہنم میں داخل ہونے والوں اور داروغہ جہنم کے درمیان مکالمہ۔ سورہ قلم۔ نمبر 1، باغ والوں کا واقعہ کہ جن کا باغ غرباء و مساکین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے نتیجے میں باغ آگ کی نظر ہو گیا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی کا بیان ہے۔ سورہ حاقہ۔ نمبر 1، مختلف قوموں کے عذاب میں گرفتار کیے جانے کا بیان۔ نمبر 2، قیامت کے وقوع کا بیان اور اچھے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے اور بروں کے جہنم میں جانے کا بیان اور اسباب کا تذکرہ۔ سورہ معارج۔ نمبر 1، قیامت کے وقوع کا انداز۔ نمبر 2، انسانوں کی بعض صفات کا بیان۔ نمبر 3، جنتیوں کی صفات کا بیان۔ سورہ نوح۔ نمبر 1، نوح علیہ السلام کے طویل تبلیغ اور ان کے طریقہ دعوت کا بیان۔ نمبر 2، استغفار کے فوائد کہ بارش نازل ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا، نرینہ اولاد ملے گی، باغات اور نہریں حاصل ہوں گی۔ نمبر 3، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر بتوں کا بیان کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ سورہ جن۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں گئے، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا تو انہوں نے قرآن مجید سنا اور ایمان لے آئے۔ نمبر 2، مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، ان میں کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا۔ سورہ مزمل۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ آپ پوری رات عبادت کرتے تھے، چنانچہ آپ پر پابندی لگائی گئی کہ پوری رات عبادت نہ کریں۔ نمبر 2، قرآن مجید میں سے جو آسان ہو اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور قرض حسنہ دینے کا حکم ہے۔ سورہ مدثر۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور پھر جہنم کی بعض صفات کا بیان ہے۔ نمبر 3، جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ اور جہنم میں داخل ہونے کے اسباب کا بیان کہ ہم نمازی نہیں تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم گپے ہانکا کرتے تھے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ سورہ قیامہ۔ نمبر 1، جب قیامت قائم ہوگی انسان حیران ہوگا اور کہے گا این المفر، کہاں بھاگ کر جاؤں، لیکن وہاں نہ کوئی بھاگ سکتا ہے اور نہ تو رب کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ نمبر 2، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ جلدی جلدی پڑھتے کہ کہیں بھول نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جلدی نہ کریں بلکہ غور سے سنیں، پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ نمبر 3، قیامت کے دن بہت سے چہرے ترازو ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے پس مردہ ہوں گے۔ سورہ دہر۔ نمبر 1، انسانوں پر ایک ایسا بھی دور آیا ہے کہ جب وہ کچھ بھی نہ تھا، پھر اللہ نے عدم سے وجود بخشا۔ نمبر 2، جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان ہے۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی اذیتوں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور صبح و شام رب کے ذکر و فکر میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ مرسلات۔ نمبر 1، قیامت کا بیان اور اس کے وقوع کے وقت آسمان، پہاڑ اور ستاروں کی کیا حالت ہوگی، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ نمبر 2، قیامت کے وقوع، مجرموں کو دبوچ لیے جانے، انسانوں کی پیدائش، زمین کا بنایا جانا، اس میں مضبوط پہاڑوں کا رکھنا، پھر جہنم کے شعلوں کا بیان، کافروں اور مشرکوں کا قیامت کے دن نہ بولنا، اور ان کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے
بار بار یہ کہا گیا کہ ان واضح چیزوں کے جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، اور یہ بات تقریباً 10 مرتبہ دہرائی گئی ہے، اور آخر میں کہا گیا کہ اگر تم ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر کس بات پر ایمان لاؤ گے؟